بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو پیسیفک گروپ آف کالجز ملتان کیمپس. مائی نیم از محمد بلال. آج جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نام ہے کانسیپٹ آف یوٹیلیٹی اینڈ لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی. بیٹا یہ لیکچر نمبر 10 ہے. آج جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے کانسیپٹ آف یوٹیلیٹی. اب جو کانسیپٹ آف یوٹیلیٹی ہے اس کا سب سے پہلے جو کانسیپٹ دیا وہ جونز نے دیا. جونز نے کیا کہا؟ جونز نے یہ کہا کہ یوٹیلیٹی کیا ہے؟ آپ کی مینٹل سیٹسفیکشن ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں جو گڈ سے آپ کو سیٹسفیکشن ملتی ہے اسے ہم یوٹیلیٹی کا نام دیتے ہیں. یوٹیلیٹی کیا ہے؟ دا پاور آف اے کموڈٹی اور سروس ٹو سیٹسفائی ہیومن وانٹس. یعنی جس کموڈٹی سے، جس گڈ سے آپ کو سیٹسفیکشن ملتی ہے، آپ سیٹسفائی ہوتے ہیں، اسے یوٹیلیٹی کا نام دیا جاتا ہے. جنرلی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یوٹیلیٹی ہے اور یوزفلنیس ہے وہ ایک ہی نام ہے، لیکن یوٹیلیٹی اور یوزفلنیس میں فرق ہے. یعنی یوٹیلیٹی کیا ہے؟ پاور آف کموڈٹی ٹو سیٹسفائی ہیومن وانٹس. یعنی آپ جس سے گڈ سے آپ سیٹسفائی ہوتے ہیں، آپ کو سیٹسفیکشن ملتی ہے، وہ ہے یوٹیلیٹی. وہ گڈ بھی ہو سکتی ہے، وہ بیڈ بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس کے آپ کو فوائد بھی ہو سکتے ہیں، نقصان بھی ہو سکتے ہیں یوٹیلیٹی کے. لیکن جہاں تک یوزفلنیس ہے، یوزفلنیس کیا ہے؟ یوزفلنیس تو یہ ہے کہ آپ کو فائدہ ہونا چاہیے. جیسے آپ ایک انٹاکسیکینٹ ہے، یعنی جو نشہ کرنے والا ہے، جو فار ایگزامپل وہ سگریٹ ہی پیتا ہے، تو سگریٹ پینے سے اس کو سیٹسفیکشن تو ملے گی لیکن اس کو فائدے کی بجائے نقصان ہوگا. اس لیے یوٹیلیٹی اور یوزفلنیس دو ڈیفرنٹ کانسیپٹ ہیں، ان کے میننگز ڈیفرنٹ ہیں. یوٹیلیٹی کا تعلق سیٹسفیکشن سے ہے اور یوزفلنیس کا تعلق جو ہے وہ آپ کا فائدہ یا نقصان سے ہے، یہ کہ آپ کو کس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. لیکن جو یوٹیلیٹی ہے، یوٹیلیٹی سے آپ کو سیٹسفیکشن ملتی ہے. وہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، وہ گڈ میں بھی ہو سکتی ہے، وہ بیڈ میں بھی ہو سکتی ہے، وہ ہارمفل بھی ہو سکتی ہے، یوزفل بھی ہو سکتی ہے. یوٹیلیٹی کی ٹائپس آف یوٹیلیٹی ہے اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک ہے ٹوٹل یوٹیلیٹی. دیکھیں نام سے ظاہر ہے ٹوٹل یعنی اردو میں سے کہیں گے کل افادہ. ٹوٹل یوٹیلیٹی کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے جتنے بھی یونٹ کنزیوم کیے ہیں، ان کنزیوم کرنے سے جو آپ کو یوٹیلیٹی حاصل ہوگی ان کو اگر ہم سب کر لیتے ہیں، ان کو ہم ایڈ کر لیتے ہیں، ان کا مجموعہ جتنے بھی کنزمپشن یونٹس ہیں، جتنا بھی آپ نے یونٹس کنزیوم کیے ہیں، ان کو اگر ہم ایڈ اپ کر لیں گے تو وہ ہماری کیا بن جائے گی؟ ٹوٹل یوٹیلیٹی. فار ایگزامپل آپ نے اورنجز کھا رہے ہیں، پہلے اورنج سے آپ کو 10 کی یوٹیلیٹی ہوئی، فرض کر رہے ہیں، سیکنڈ سے آپ کی جو ہے وہ 5 ہو گئی، تو ٹوٹل کتنی بن جائے گی؟ 10 + 5 15 آپ کی کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹل یوٹیلیٹی. ریفرز ٹو دا ٹوٹل سیٹسفیکشن obtained فرام کنزمپشن آف آل پاسبل یونٹس آف کموڈٹی. یا اس کو ہم اٹ از میئر ٹوٹل سیٹسفیکشن obtained فرام کنزمپشن آف آل دا یونٹس آف دیٹ گڈ. یعنی ایک گڈ سے جو آپ کو سیٹسفیکشن ملی ہے، ٹوٹل سیٹسفیکشن ملی ہے، جتنے آپ نے اس کے یونٹ کنزیوم کیے تھے، اسے ہم کس چیز کا نام دیں گے؟ اسے ہم ٹوٹل یوٹیلیٹی کا نام دیں گے. ٹوٹل یوٹیلیٹی کین آلسو بی کیلکولیٹڈ ایز دا سم آف مارجنل یوٹیلیٹیز فرام آل یونٹ. اب مارجنل یوٹیلیٹی اس کو ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں. یعنی مارجنل یوٹیلیٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ٹوٹل یوٹیلیٹی میں چینج آ رہا ہے، یعنی جو ٹوٹل میں ایڈیشن ہوتی جا رہی ہے اسے ہم مارجنل یوٹیلیٹی کا نام دیتے ہیں. تو مارجنل یوٹیلیٹی از دا ایڈیشنل یوٹیلیٹی ڈرائیوڈ فرام دا کنزمپشن آف ون مور یونٹ آف دا گیون کموڈٹی. یعنی ہر اکائی سے، ہر یونٹ سے، ہر گڈ کی اکائی سے جو آپ کو یوٹیلیٹی حاصل ہوگی اسے ہم مارجنل یوٹیلیٹی کا نام دیں گے. لیٹ سپوز آپ نے 3 گلاس پانی پینا تھا، پہلے گلاس سے آپ کی جو مارجنل یوٹیلیٹی ہے فرض کرتے ہیں وہ 15 ہے، سیکنڈ سے آپ کی مارجن یوٹیلیٹی 10 ہوگی. یعنی آپ کی جب پیاس کم ہوگی تو ایم یو پہلے سے ڈیکریز کر جائے گی. مزید آپ پانی پئیں گے آپ کی مارجنل یوٹیلیٹی مزید کم ہوتی جائے گی. لیکن اس جو یونٹ آپ نے کنزیوم کیا ہے اس سے آپ کو جو یوٹیلیٹی حاصل ہوگی اسے ہم مارجنل یوٹیلیٹی کا نام دیں گے. یعنی اٹ از دا یوٹیلیٹی ڈرائیو فرام دا لاسٹ یونٹ آف اے کموڈٹی پرچیزڈ. یعنی ہر
اکائی سے جو آپ کو یوٹیلیٹی حاصل ہوتی ہے، ہر یونٹ سے آپ کو جو آپ کنزیوم کر رہے ہیں اس سے جو آپ کو یوٹیلیٹی حاصل ہوگی وہ کیا کہلائے گی؟ مارجنل یوٹیلیٹی کہلائے گی۔ ایم یو کین بی، اس کو یعنی مارجنل یوٹیلیٹی کو ایم یو سے ڈینوٹ کرتے ہیں۔ ایم یو از دا چینج ان ٹوٹل یوٹیلیٹی، ٹی یو سے مراد ہے ٹوٹل یوٹیلیٹی، وین ون مور یونٹ از کنزیومڈ۔ ہاؤ ایور وین چینج ان یونٹس consumed is more than one, then marginal utility can be also calculated. MU is equal to change in total utility divided by change in number of units، یعنی change in TU divided by change in Q۔ یہ اس کا فارمولا ہے marginal utility کو میئر کرنے کا، کہ جو total utility میں change آ رہا ہے اس کو ہم ڈیوائڈ کر دیں گے جو جتنے آپ نے اس کے یونٹ کنزیوم کیے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ یونٹ کنزیوم کرتے جا رہے ہیں اور جو ایڈیشن کرتے جا رہے ہیں، جو چینج آتا جا رہا ہے، اس چینج کو ہم کس چیز کا نام دیں گے؟ مارجنل یوٹیلیٹی کا نام دیں گے۔ اب جو مارجنل یوٹیلیٹی ہے اس کی مزید 3 اقسام ہیں، اس کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ اس کی جو کائنڈز ہیں وہ 3 کائنڈز ہیں۔ فرسٹ آف آل پازیٹیو مارجنل یوٹیلیٹی، زیرو مارجنل یوٹیلیٹی، اینڈ تھرڈ ون از نیگیٹو مارجنل یوٹیلیٹی۔ تو پازیٹیو مارجنل یوٹیلیٹی کا مطلب یہ ہے کہ جب تک مارجنل یوٹیلیٹی پازیٹیو ہے تو اس صورت میں آپ کی ٹوٹل یوٹیلیٹی کیا ہوگی؟ انکریز کرے گی۔ پازیٹیو مارجنل یوٹیلیٹی occurs when the consumption of an additional item increase the total utility، یعنی جب تک ٹوٹل یوٹیلیٹی انکریز ہوتی جائے گی اس وقت تک مارجنل یوٹیلیٹی کیا رہے گی؟ پازیٹیو رہے گی۔ اس کے بعد زیرو یوٹیلیٹی when the consumption of a unit of a commodity makes no addition to the total utility، یعنی جب ٹوٹل یوٹیلیٹی میکسیمم ہو جاتی ہے، یعنی جس کے بعد مزید ٹوٹل یوٹیلیٹی میں ایڈیشن نہ ہو، جہاں پہ ٹوٹل یا دوسرے الفاظ میں یہاں ٹوٹل یوٹیلیٹی میکسیمم ہوتی ہے وہاں پہ مارجنل یوٹیلیٹی کیا ہوتی ہے؟ زیرو۔ اسے ہم کس چیز کا نام دیتے ہیں پھر؟ مارجنل زیرو مارجنل یوٹیلیٹی، یا پوائنٹ آف سٹائٹی بھی بولتے ہیں، یعنی یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ کنزیومر کو میکسیمم سیٹسفیکشن حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے نیگیٹو مارجنل یوٹیلیٹی occurs when the consumption of an additional item decrease the total utility, then it is the negative utility۔ یعنی کیا کہہ رہا ہے کہ جب آپ ایڈیشنل یونٹ یوز کریں اور اس سے آپ کی مارجنل یوٹیلیٹی پازیٹیو کی بجائے نیگیٹو ہو جائے، جب مارجنل یوٹیلیٹی نیگیٹو ہوتی ہے تو اس صورت میں ٹوٹل یوٹیلیٹی ڈیکریز کرتی ہے یا ڈکلائن کرتی ہے۔ یعنی آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اس کے بعد بھی اگر آپ کھانا کھاتے جائیں گے تو آپ کا پیٹ کیا ہوگا؟ خراب ہو جائے گا۔ اس صورت میں آپ کی یوٹیلیٹی جو ہے پازیٹیو کی بجائے کیا ہو جائے گی؟ پھر نیگیٹو ہو جائے گی۔ یا آپ پانی پیتے جائیں گے تو اس سے بھی ایک پوائنٹ ایسا آ جائے گا جہاں آپ کی پیاس جو ہے وہ ختم ہوگی، لیکن اس کے بعد بھی اگر یوز کریں گے اس سے آپ کی طبیعت میں خرابی آنا شروع ہو جائے گی، تو اس صورت میں یوٹیلیٹی پازیٹیو کی بجائے کیا ہوگی؟ نیگیٹو ہوگی۔ وین مارجنل یوٹیلیٹی از ریڈیوسنگ total utility will increase، اور when marginal utility becomes zero total utility will be maximum، and when marginal utility is negative then there is reduction in total utility۔ اگر یعنی ہم نے یہاں یہ دیکھا ہے کہ اگر ہم تینوں کا ریلیشن دیکھتے ہیں کہ مارجنل یوٹیلیٹی جو ہے اگر ریڈیوس کرتی ہے تو ٹوٹل یوٹیلیٹی انکریز ہوگی، اگر مارجنل یوٹیلیٹی زیرو ہوگی تو ٹوٹل یوٹیلیٹی میکسیمم، اور اگر مارجنل یوٹیلیٹی نیگیٹو ہو جاتی ہے تو اس صورت میں جو ہماری ٹوٹل یوٹیلیٹی ہے وہ ڈیکریز کرے گی، تو اسے ہم نیگیٹو یوٹیلیٹی کا نام دیں گے۔ ایوریج یوٹیلیٹی کیا ہوگی؟ یعنی اگر ہم ٹوٹل یوٹیلیٹی کو کنزمپشن یونٹ سے ڈیوائڈ کر دیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا نکل آئے گی؟ اس کی ایوریج نکل آئے گی۔ اب ہم اس کو ایک اسکیجول کے ذریعے ڈیفائن کرتے ہیں۔ اس اسکیجول میں ہم نے آئس کریم کے یونٹس لیے ہیں، سیکنڈ کالم میں ہم نے جو ہے وہ کیا لیا ہے؟ مارجنل یوٹیلیٹی کو لیا ہے، تھرڈ کالم میں ہم نے ٹوٹل یوٹیلیٹی کو ٹی یو سے ڈینوٹ کرتے ہیں، اور مارجنل یوٹیلیٹی کو ایم یو سے ڈینوٹ کرتے ہیں، اور کنزمپشن آف یونٹ جو ہے وہ اس کو ہم کیو سے ڈینوٹ کریں گے۔ اس میں آپ دیکھیں سب سے پہلے ہم مارجنل یوٹیلیٹی کو دیکھتے ہیں کہ پہلے یونٹ میں مارجنل یوٹیلیٹی 20، یہ 20 ہم نے فرض کیا ہے، آپ یہاں 30 بھی لکھ سکتے ہیں، 40 بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں ہم نے یہ لینا ہے کہ جب ہم اس کو انکریز کریں گے
تو ہماری جو مارجنل یوٹیلیٹی ہوگی ہر اگلے پوائنٹ پہ پہلے سے کم ہوتی جائے گی. یہ دیکھیں سیکنڈ پہ یہ 16 ہو گئی ہے, تھرڈ پہ یہ 10 ہو گئی ہے, 4 یونٹ پہ آپ کی 4 ہو گئی ہے, 5 پہ یہ 0 ہو گئی ہے, 6 پہ یہ -6 ہو گئی ہے. یعنی ہر اگلے پوائنٹ پہ مارجنل یوٹیلیٹی کیا ہوگی, کم ہوتی جائے گی. یعنی آپ آئس کریم کھاتے جائیں گے تو آپ کی مارجنل یوٹیلیٹی کیا ہوگی, ڈیکریز ہوتی جائے گی. ہر اگلے پوائنٹ پہ کیا ہوگی, کم ہوتی جائے گی. اب ٹوٹل یوٹیلیٹی کیا ہوگی, ہم نے کہا تھا ٹوٹل یوٹیلیٹی کیا ہوتا ہے, ایڈیشن آف مارجنل یوٹیلیٹی. یعنی اگر ہم مارجنل یوٹیلیٹی کو ایڈ کرتے جائیں گے تو وہ ہماری ٹوٹل آ جائے گی. فار ایگزامپل پہلے یونٹ پہ 20 ہے, دوسرے پہ دیکھیں یہ 36 ہے. 36 کیسے آیا ہے, 20 میں 16 کو ایڈ کر دیں گے, یعنی یہ 20 اور یہ 16 ان دونوں کو اگر ہم ایڈ کرتے ہیں تو یہ 36 جو ہے ہماری کیا آ جائے گی, ٹوٹل یوٹیلیٹی آ جائے گی. تھرڈ پہ دیکھیں یہ ہے 46. یہ 46 کیسے آیا ہے, 36 میں 10 ایڈ کر دیں گے, یعنی یہ جو 36 ہے اس 36 میں یہ والے 10 جو ہیں اس کو اگر ایڈ کرتے ہیں تو یہ ہماری کیا بن جاتی ہے, یہ ہماری ٹوٹل یوٹیلیٹی بن جائے گی. اسی طرح یہ جو 46 آئے گا اس میں جب ہم 4 ایڈ کریں گے تو یہ ہماری 50 ہو جائے گی. اس 50 میں اگر ہم 0 ایڈ کرتے ہیں تو یہ ہماری وہی 50 ہی رہے گی. اسی طرح اب چونکہ مائنس ہو گئی ہے اس 50 میں اگر ہم -6 کر دیں تو ہماری یوٹیلیٹی کیا بن جائے گی, 44 بن جائے گی. تو بیٹا ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب مارجنل یوٹیلیٹی پازیٹیو ہوتی ہے ٹوٹل یوٹیلیٹی انکریز کرتی ہے, جب مارجنل یوٹیلیٹی 0 ہو جائے گی ٹوٹل یوٹیلیٹی میکسیمم ہوگی, اور اگر مارجنل یوٹیلیٹی ڈیکریز کرتی ہے مائنس میں ہو جاتی ہے, نیگیٹو ہو جاتی ہے, تو اس صورت میں ہماری جو ٹوٹل یوٹیلیٹی ہے وہ ڈیکریز کر جائے گی. اس کو ہم نے اب ڈایاگرام کے ذریعے ڈیفائن کرتے ہیں. اس ڈایاگرام میں دیکھیں 2 کرو ہم نے لیے ہیں, ایک ہے ہمارا ٹی یو کرو اور ایک ہے ہمارا ایم یو کرو, مارجنل یوٹیلیٹی کرو, اور دوسرا کیا ہے, ٹوٹل یوٹیلیٹی کرو ہے. یہ جو دونوں کرو ہیں اس کو جنرلی دیکھیں, یہ ٹوٹل یوٹیلیٹی کرو پہلے انکریز ہو رہا ہے پھر ڈیکریز ہو رہا ہے. اسی طرح جو مارجنل یوٹیلیٹی کرو ہے یہ کنٹینیوسلی ڈیکریز کر رہا ہے, 0 ہو جاتا ہے اور اس کے بعد نیگیٹو ہو جاتا ہے. اب ان کو ہم نے ڈرائیو کیسے کرنا ہے, اس کو ہم نے بنانا کیسے ہے, اس کو ڈرائیو ہم اپنے اس اسکیجول سے کریں گے. سب سے پہلے ہم اس اسکیجول میں دیکھتے ہیں کہ ہم یونٹس آف آئس کریم یا جو بھی آپ لکھنا چاہیں یہ اور ٹوٹل یوٹیلیٹی کو لیں گے. اب اس میں یونٹس جو ہیں جو ڈیفرنٹ یونٹ آ رہے ہیں کہ 1 پہ کیا ہے, 2 پہ کتنا ہے, 3 پہ کتنا ہے, 4 پہ کیا ہے, 5 پہ کیا ہے, ان پوائنٹس ان سب پوائنٹس کو جوائن کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل یوٹیلیٹی کرو آتا ہے, ٹی یو کرو آتا ہے, جو کہ نیگیٹیولی سلوپ ہے, جو کہ جو کہ پازیٹیو ہے اور اس کے بعد وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل یہ دیکھیں کہ یہ 1 پہ 20 ہے, 2 پہ 36 ہے, یعنی یہ 1 پہ 20, 2 پہ 36, 3 پہ جو ہے, 4 پہ جتنا بھی آ جائے گا, اور جو بھی پوائنٹس ہوں گے ان پوائنٹس کو اگر ہم جوائن کرتے ہیں, یعنی یہ دیکھیں 5 پہ یہ 50 ہے, یہ جو 5 پہ 50 ہے یہاں پہ مارجنل یوٹیلیٹی 0 ہے اور ٹوٹل یوٹیلیٹی کتنی ہے, میکسیمم ہے. اس کے بعد ٹوٹل یوٹیلیٹی کرو جو ہے وہ ڈکلائن کر گیا, ڈیکریز ہو رہا ہے. پہلے یہ انکریز ہوگا تو جب میکسیمم پوائنٹ پہ پہنچتا ہے اس کے بعد جو ہے ٹوٹل یوٹیلیٹی جو ہے وہ ڈیکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ جو ایم یو کرو ہے, جب آپ نے یہ ایم یو کرو ڈرا کرنا ہے, ایم یو کرو بھی اسی طرح ڈرا ہوگا جو ہمارے پاس اس میں دیکھیں 1 پہ 20, 2 پہ 16, 3 پہ 10, 4 پہ 4, 5 پہ 0 اینڈ 6 پہ -6. ان پوائنٹس کو, یہ جو ہمارے پوائنٹس تھے جو بھی آئے ہیں, یعنی یہ ہے, ان سب پوائنٹس کو اگر ہم جوائن کرتے ہیں, ان کو جوائن کرنے سے جو ہمارے پاس کرو آئے گا وہ ہمارا کیا ہے, ایم یو کرو ہے, جو کہ نیگیٹیولی سلوپ ہے. یہ دیکھیں جب ایم یو پازیٹیو ہے تو ٹی یو کیا ہو رہا ہے, ٹی یو انکریز ہو رہا ہے, اور جب ایم یو 0 ہے یعنی مارجنل یوٹیلیٹی 0 ہے تو اس پہ ٹوٹل یوٹیلیٹی کتنی ہے, میکسیمم ہے. اور اگر مارجنل یوٹیلیٹی نیگیٹو ہو جاتی ہے, مارجنل یوٹیلیٹی مائنس میں چلی جاتی ہے تو ٹوٹل یوٹیلیٹی کیا ہوگی, وہ ڈیکریز کر دے. بیٹا یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے. اس کے بعد ہم ان دونوں کے ریلیشن کو دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا اسکیجول ہے, جو ہم نے ڈایاگرام بنائی ہے, اس میں ہم نے جو ریلیشن شو کیا ہے وہ کیا کیا ہو سکتا ہے.
تو مارجنل یوٹیلیٹی گوز آن ڈیمینشنگ ود دا کنزمپشن آف ایوری ایڈیشنل یونٹ آف کموڈٹی، یعنی مارجنل یوٹیلیٹی مختتم افادہ ہر اگلے پوائنٹ پہ ڈیکریز ہوتا جائے گا، جیسا کہ ہم نے اسکیجول اور ڈائیگرام دونوں میں دیکھا ہے. ٹوٹل یوٹیلیٹی گوز آن انکریزنگ ود دا کنزمپشن آف ایوری ایڈیشنل یونٹ بٹ ایٹ اے ڈیمینشنگ ریٹ، یعنی ٹوٹل یوٹیلیٹی میں اضافہ ہوتا ہے لیکن ڈیمینشنگ ریٹ کا مطلب ہے کہ جو اس میں ایڈیشن ہو رہی ہے، جو اس کے اندر سم آئے گا وہ ہر اگلے پوائنٹ پہ پہلے سے کم ہوگا. لیٹس سپوز کہ اگر 10 سے 25 ہو گئی ہے تو 15 کا جو ہے ایڈیشن ہوا. اب اگلا جو ہوگا وہ کتنا ہو گیا، 25 سے فار ایگزامپل 35 ہے. ٹوٹل یوٹیلیٹی انکریز ہوئی ہے لیکن اس میں جو ایڈیشن ہے وہ 15 کی بجائے کتنی ہے، 10. اسے ہم کس چیز کا نام دیتے ہیں، اسے ہم ڈیمینشنگ ریٹ کا نام دیتے ہیں. تھرڈ میں ہم دیکھیں مارجن یوٹیلیٹی از ایکول ٹو انکریز ان ٹوٹل یوٹیلیٹی. ٹوٹل یوٹیلیٹی از دا سم آف مارجنل یوٹیلیٹی، یعنی جو مارجنل یوٹیلیٹی ہے اگر ہم جو ہے لیتے کیا ہیں، جو ٹوٹل یوٹیلیٹی میں چینج آتا ہے، اور اگر ہم مارجنل یوٹیلیٹی کو ایڈ کر لیتے ہیں تو اس کا جو سم ہوتا ہے اسے ہم کس چیز کا نام دیتے ہیں، ٹوٹل یوٹیلیٹی کا نام دیتے ہیں. وین مارجنل یوٹیلیٹی بیکم زیرو ٹوٹل یوٹیلیٹی ڈز ناٹ انکریز، یعنی جب مارجنل یوٹیلیٹی زیرو ہو جاتی ہے وہاں پہ ٹوٹل یوٹیلیٹی مزید انکریز نہیں ہوتی. وین مارجنل یوٹیلیٹی بیکم نیگیٹو ٹوٹل یوٹیلیٹی ڈیکریزز، یعنی وین مارجنل یوٹیلیٹی بیکمز نیگیٹو، جب نیگیٹو ہو جائے گی، منفی ہو جائے گی تو دین ٹوٹل یوٹیلیٹی ڈیکریزز، یعنی ٹوٹل یوٹیلیٹی میں کمی آنا شروع ہو جائے گی. انکریز ان ٹوٹل یوٹیلیٹی ڈیپینڈز آن مارجنل یوٹیلیٹی. دیکھا ہم نے ان پوائنٹس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب مارجنل یوٹیلیٹی پازیٹیو ہے ٹوٹل یوٹیلیٹی انکریز ہوتی ہے، مارجنل یوٹیلیٹی زیرو ہوگی تو ٹوٹل یوٹیلیٹی میکسیمم ہو جائے گی، مارجنل یوٹیلیٹی نیگیٹو ہوگی تو ٹوٹل یوٹیلیٹی ڈیکریز کرتی ہے. سنس مارجنل یوٹیلیٹی ڈیمینشز ٹوٹل یوٹیلیٹی ڈیکریزز ایٹ اے ڈیمینشنگ ریٹ. وین مارجنل یوٹیلیٹی از زیرو ٹوٹل یوٹیلیٹی از میکسیمم، اینڈ وین marginal utility is negative total utility decline. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ جو ریلیشن تھا ٹوٹل یوٹیلیٹی اینڈ مارجنل یوٹیلیٹی کا، اب ہم اس کو لا کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا لا ہے، لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی، یہ کیا ہے. یعنی دیکھیں ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم کسی بھی گڈ کو مور اینڈ مور یوز کرتے ہیں تو اس کی جو مارجنل یوٹیلیٹی ہے وہ ڈیکریز کرتی ہے، ہر اگلے پوائنٹ پہ کم سے کم ہوتی جائے گی. اور اگر ہم عملی زندگی میں دیکھیں تو ایسا ہی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم پانی کی ہی مثال لیتے ہیں، اگر ہم پانی پیتے جائیں گے تو ہماری جو پیاس ہے وہ کم ہوتی جائے گی، یعنی ہمارے جو ہمیں پانی پینا تھا وہ ہر اگلے پوائنٹ پہ پہلے سے کم ہوتی جائے گی پیاس. اسی طرح کھانا کھاتے جائیں گے ہماری بھوک کیا ہوگی، کم سے کم ہوتی جائے گی. آپ نے مارکیٹ سے گڈس پرچیز کرنی ہے، جیسے جیسے آپ گڈس کو پرچیز کرتے جائیں گے ان کی مارجنل یوٹیلیٹی کیا ہوگی، کم سے کم ہوتی جائے گی. یعنی اس میں دیکھیں کہ ایز اے کنزیومر consumes more and more units of specific commodity, the utility from the successive units goes on diminishing. یعنی اگر ایک کنزیومر کسی بھی گڈ کو مور اینڈ مور یوز کرتا جائے گا تو اس کی جو مارجنل یوٹیلیٹی ہے ہر اگلے پوائنٹ پہ کم سے کم ہوتی جائے گی. The additional benefits which a person derives from an increase of his stock of a thing diminishes with every increase in the stock that already has. یعنی اس کے پاس کوئی بھی چیز ہے، جتنا اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرتا جائے گا اس کی جو مارجنل یوٹیلیٹی ہے وہ ڈیکریز ہوتی جائے گی. یعنی آپ کسی بھی گڈ کو مور اینڈ مور استعمال کرتے جائیں گے، آپ کی جو مارجنل یوٹیلیٹی ہے وہ ڈیکریز کرے گی، مزید استعمال کریں گے وہ زیرو ہو جائے گی. اس کے بعد بھی اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ پازیٹیو کی بجائے کیا ہو جائے گی، نیگیٹو ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ لا کیا ہے، لا میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ کسی بھی گڈ کو مور اینڈ مور یوز کرتے جائیں گے اس کی مارجنل یوٹیلیٹی
ڈیکریز کرتی جائے گی، ایون زیرو ہو جائے گی، اگر آپ اس کے بعد بھی استعمال کریں گے تو وہ نیگیٹو ہو جائے گی۔ لیکن اس کی کچھ ازمپشن ہیں، یعنی اس لا کو کریکٹ کرنے کے لیے، اس لا کو اپلائی کرنے کے لیے، اس لا کو ٹرو ثابت کرنے کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کو فرض کرنا پڑے گا، وہ چینج نہیں ہوں گی یا ان میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ وہ کیا ہے؟ فرسٹ آف آل اٹ از assumed دیٹ دا کنزیومر از ریشنل، یعنی اس میں یہ فرض کیا گیا ہے کہ جو کنزیومر ہے وہ سمجھدار ہے۔ اس میں یہ بھی فرض کیا گیا ہے کہ جو منی ہے، جو انکم ہے، وہ کانسٹنٹ ہے۔ اس میں یہ بھی فرض کیا گیا ہے کہ اٹ از assumed that the utility gained from the successive unit of commodity diminishes، یعنی آپ جو بھی گڈ لیں گے وہ ہر اگلے پوائنٹ پہ جو ہے اس کی مارجنل یوٹیلیٹی ڈیکریز کرتی جائے گی۔ لا دیٹ دا کنزمپشن آف commodity should be continuous، یعنی آپ جو بھی گڈ لیں گے اس کا آپ مسلسل استعمال کریں گے۔ فار ایگزامپل اگر آپ پانی پی رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک گلاس پانی کا بھی پی لیا اور پھر آپ نے دوپہر میں پی لیا، پھر شام میں پی لیا، تو اس صورت میں مارجنل یوٹیلیٹی کم نہیں ہوگی بلکہ زیادہ ہو جائے گی۔ کنٹینیوس یوز کرنا ہے، اگر آپ نے ایک گلاس پانی پیا تو دوسرا بھی فوراً لیں گے، پئیں گے، تیسرا بھی اسی طرح پانی کا گلاس آپ پیتے جائیں گے، یعنی اس چیز کو آپ نے کنٹینیوسلی یوز کرنا ہے۔ دا لا ہولڈز ٹرو اف دیر از نو چینج ان دا بیہیویئر اور کریکٹر آف دا کنزیومر، یعنی کنزیومر کا رویہ بھی چینج نہیں ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل وہ ایپل کھا رہا تھا اور ایپل کھاتے کھاتے اسے یاد آ گیا کہ مجھے تو ڈاکٹر نے منع کیا تھا، تو اس کی یوٹیلیٹی کیا ہوگی، مارجن یوٹیلیٹی کیا ہوگی، وہیں پہ زیرو ہو جائے گی۔ اس لیے جو کریکٹر ہے یا بیہیویئر ہے وہ چینج نہیں ہونا چاہیے۔ اٹ از assumed دیٹ دیر از نو چینج ان فیشن کسٹم، یعنی فیشن بھی چینج نہیں ہونا چاہیے، کسٹم ٹیسٹ بھی کنزیومر کا چینج ہونا چاہیے، کیونکہ ان میں تبدیلی آ جائے گی تو لا جو ہے ہمارا ان آپریٹیو ہو جائے گا۔ دیر شوڈ بی نو چینج ان دا پرائس آف دیٹ commodity ایز مور یونٹس آر کنزیومڈ، یعنی جو ہم گڈ لے رہے ہیں اس کی پرائس بھی چینج نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر پرائس چینج ہو جائے گی تو اس صورت میں بھی اس لا کو ہم اپلائی نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد ہم اس لا کو ایک اسکیجول کے ذریعے ڈیفائن کرتے ہیں۔ اس اسکیجول میں آپ دیکھیں ہم نے 3 کالم لیے ہیں۔ ایک کالم میں ہم نے commodity گڈس کو لیا ہے، یونٹس لیے ہیں اس کے، دوسری میں ہم نے ٹوٹل یوٹیلیٹی کرو لیا، ٹوٹل یوٹیلیٹی لی ہے، اور تھرڈ میں ہم نے مارجنل یوٹیلیٹی کو لیا ہے۔ فرض کرتے ہیں کہ 1 یونٹ پہ ٹوٹل یوٹیلیٹی کتنی ہے 6، مارجنل بھی کتنی ہے 6۔ اکارڈنگ ٹو لا آف ڈیمنیشنگ مارجنل یوٹیلیٹی، کہ آپ کسی بھی گڈ کے جب مور اینڈ مور یونٹ کنزیوم کرتے ہیں تو آپ کی جو مارجنل یوٹیلیٹی ہوگی وہ ڈیکریز ہوتی جائے گی، یعنی اگر پہلے یونٹ پہ 6 ہے تو سیکنڈ پہ 4 ہے، تھرڈ پہ 2 ہے، فورتھ پہ 0 ہے، یعنی یوٹیلیٹی یہاں پہ کیا ہوگی ہے، ایم یو جو ہے وہ 0 ہوگی، یعنی یہاں مارجنل یوٹیلیٹی کس کی ایکول ہو گئی ہے، 0 کی ایکول ہوگی۔ اگر مارجنل یوٹیلیٹی 0 ہوتی ہے تو ہم نے کہا تھا یہ پوائنٹ آف اسٹرائٹی ہوتا ہے جہاں پہ کنزیومر کو میکسیمم سیٹسفیکشن ملتی ہے، اور اگر کنزیومر اس کے بعد بھی کنزیوم کرتا ہے تو مارجنل یوٹیلیٹی پازیٹیو کی بجائے کیا ہو جائے گی، نیگیٹو ہو جائے گی۔ ہم نے لا میں یہی بات ڈسکس کی ہے کہ جب بھی آپ کسی گڈ کا مور اینڈ مور یوز کرتے ہیں تو اس صورت میں اس کی جو مارجنل یوٹیلیٹی ہوگی وہ ڈمنش کرتی جائے گی، ڈیکریز ہوتی جائے گی۔ اب یہ ٹوٹل یوٹیلیٹی کیسے آئے گی، یہ 10 کیسے آئے، اس 6 کو اس 4 میں ایڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس کتنا آ جائے گا، یہ 10 ہو جائے گا، اور اگر ہم 10 میں یہ 2 ایڈ کرتے ہیں تو یہ 12 ہو جائے گا، اور اگر ہم اس 12 میں 0 ایڈ کرتے ہیں تو یہ 12 ہی رہے گی۔ اور اسی طرح نیگیٹو کیسے ہوگی، اگر 12 میں سے 2 کو مائنس کر دیں گے تو یہ 10 ہو جائے گی، اور اگر 10 میں سے 4 کو مائنس کر دیں گے تو یہ کتنی ہو جائے گی، 6 ہو جائے گی۔ یعنی ہر اگلے پوائنٹ پہ ٹوٹل جو یوٹیلیٹی ہے، مارجنل یوٹیلیٹی جب تک پازیٹیو ہے انکریز ہو رہی ہے، اور جب 0 ہو جاتی ہے وہاں پہ میکسیمم ہے، اور جب جو مارجنل یوٹیلیٹی ہے نیگیٹو ہو جائے گی تو وہاں پہ ٹوٹل یوٹیلیٹی ڈیکریز کرنا شروع کر دیتی ہے۔
تو اکارڈنگ ٹو لا آف ڈمنیشنگ مارجنل یوٹیلیٹی کہ جب آپ گڈس کے مور اینڈ مور یونٹ استعمال کرتے ہیں، یعنی کسی بھی شے کی آپ جتنی اکائیاں استعمال کرتے جائیں گے، جیسے ہم نے یہاں اورنجز کو لیا، جتنے آپ اورنجز زیادہ کھاتے جائیں گے آپ کی جو مارجنل یوٹیلیٹی ہے وہ ہر اگلے پوائنٹ پہ ڈیکریز ہوتی جائے گی. جیسا کہ اس اسکیجول میں آپ دیکھیں کہ 1 پہ 6 ہے، 2 پہ 4 ہے، 3 پہ 2 ہے، 4 پہ 0 ہے، 5 پہ -2 ہے اور 6 پہ -4 ہے، یعنی ہر اگلے پوائنٹ پہ ڈمنش ہو رہی ہے، ڈیکریز ہوتی جا رہی ہے. یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے. اس کے بعد ہم اس کو ڈائیگرام کے ذریعے ڈیفائن کرتے ہیں. اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو ہمارے پاس یہ اوریجن یہاں 0 لکھا ہوا، یہ ہمارا ہے اوریجن، یہ ایکس ایکسس ہے اور یہ ہمارا وائی ایکسس ہے. ایکس ایکسس پہ آپ نے کیا لینے ہیں؟ یونٹس لینے ہیں، کیونکہ ہم نے اورنج کو لیا تو یہاں یونٹس آف اورنج آ جائے گا. اور وائی ایکسس پہ آپ نے مارجنل یوٹیلیٹی لینا ہے. مارجنل یوٹیلیٹی بھی لکھ سکتے ہیں اور ایم یو سمپل آپ لکھنا چاہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں. اس میں چونکہ ہمیں لا آف ڈمنیشنگ کو ہم ایکسپلین کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک ایم یو کرو ہے جو کہ نیگیٹیولی سلوپ ہے. اس کو ہم نے کیسے ڈرا کیا ہے؟ اس میں ہم فرض کر رہے ہیں کہ اگر 1 یونٹس آف کموڈٹی ہے اس پہ مارجنل یوٹیلیٹی کتنی ہے؟ 6، تو ہمارے پاس ایک پوائنٹ اے آتا ہے. اسی طرح یونٹ 2 پہ اگر یعنی اس کی ہم ایک اورنجز کو انکریز کر دیتے ہیں، 1 سے 2 پہ آ جاتے ہیں تو ہماری مارجنل یوٹیلیٹی کیا ہوتی ہے؟ 6 سے 4 ہو جائے گی، یہ ہمارے پاس پوائنٹ بی آ جائے گا. اسی طرح 3 پہ 2 سی پوائنٹ آ جائے گا، 4 پہ یہ 0. اب دیکھیں یوٹیلیٹی چونکہ نیگیٹو میں ہو رہی ہے تو ہم اس وائی ایکسس کو نیگیٹو میں بھی لے جائیں گے، یعنی یہ ہمارا جو وائی ایکسس ہوگا یہ نیگیٹو میں بن جائے گا. تو 0 -2 پھر -4، یعنی 5 پہ کتنی ہے؟ 5 پہ آپ یہ دیکھیں یہ 5 پہ -2 ہے اور 6 پہ کتنی ہے؟ -4 ہے. تو ہمارے پاس اے بی سی ڈی ای ایف 5 پوائنٹس آئے ہیں، ان 6 پوائنٹس آئے ہیں. اگر ہم ان پوائنٹس کو جوائن کر دیتے ہیں یعنی اے بی سی ڈی ای ایف تو ہمارے پاس ایم یو کرو حاصل ہوتا ہے جو کہ نیگیٹیولی سلوپ ہے، جو اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ جب آپ گڈ کو مور اینڈ مور یوز کرتے جائیں گے 1 2 3 4 5 6 تو اس صورت میں جو مارجنل یوٹیلیٹی ہے 6 4 2 0 -2 -4 ڈیکریز کرتی جائے گی، یعنی ایون 0 ہو جائے گی. اور اگر آپ اس کے بعد بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ پازیٹیو کی بجائے کیا ہو جائے گی؟ نیگیٹو ہو جائے گی. یعنی اس میں ہم نے کیا دیکھا ہے؟ اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ کسی بھی گڈ کو مور اینڈ مور یوز کریں گے اس کی جو مارجنل یوٹیلیٹی ہوگی وہ ڈمنش کرتی جائے گی، ڈیکریز ہوتی جائے گی، کم سے کم ہوتی جائے گی. یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے. اب اس کی کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں، ایکسیپشنز بھی ہیں، یعنی جہاں پہ یہ ہم لا کو اپلائی نہیں کر سکتے. وہ کیا ہے؟ نالج اینڈ اسٹڈی، یعنی علم ہم جتنا حاصل کرتے ہیں وہ بڑھتا ہے، وہ کم نہیں ہوتا. یعنی نالج کو آپ جتنا پڑھتے جائیں گے آپ کا نالج اتنا ہی انکریز ہوگا، علم بڑھتا جائے گا. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ اسٹڈی کر رہے ہیں تو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ اکتاہٹ کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن علم کیا ہے، نالج کیا ہے، وہ جتنا آپ اس کو حاصل کرتے جائیں گے وہ بڑھتا جائے گا، کم نہیں ہوگا. اسی طرح منی اینڈ پریشیس میٹلز، انسان کو اللہ پاک نے لالچی پیدا کیا ہے اور یہ پیسہ جو ہے، منی جو ہے، روپیز جو ہیں وہ جتنے زیادہ آتے جائیں گے اس کی مارجنل یوٹیلیٹی ڈیکریز نہیں ہوگی، مارجنل یوٹیلیٹی کیا ہوگی؟ انکریز ہوتی جائے گی. اسی طرح ریئر کلیکشن، اسے یعنی نایاب اشیاء، پرانی اشیاء، تاریخی نوادرات ہو گئے، پرانی ٹکٹس ہو گئیں یا پرانے سکے ہو گئے جن کو اکٹھا کرنے کا شوق ہوتا ہے، تو ان کی جو مارجنل یوٹیلیٹی ہے وہ کم نہیں ہوتی ہے بلکہ مزید بڑھتی جاتی ہے. انٹاکسیکینٹس اینڈ ڈرگس، یعنی جو نشہ کرتے ہیں، جو لوگ
نشئی ہوتے ہیں، دوسرے الفاظ میں جو نشہ آور اشیاء استعمال کرتے ہیں، فار ایگزامپل وہ سگریٹ ہی پیتے ہیں، تو اس صورت میں ان کی مارجنل یوٹیلیٹی کم نہیں ہوتی ہے، وہ مزید انکریز ہوتی ہے۔ اس لیے جو انٹاکسیکینٹس ہوتے ہیں یا ڈرگز ہیں ان پہ بھی یہ لا اپلائی نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ فائن آرٹ جو ہے اس پہ بھی اس لا کو اپلائی نہیں کیا جا سکتا۔ تو امید کرتا ہوں آج کا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔